السلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مشرکین مکہ کے سامنے جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا قرآن پڑھ کر سناتے تو کچھ لوگ تو وہ ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں لا تسمعوا لهذا القرآن، یہ قرآن کو نہ سنو، اور کچھ لوگ وہ تھے جنہوں نے قرآن کے مقابلے میں، اللہ کے احکامات کے سنانے کے مقابلے میں، دین کی باتیں سمجھانے کے مقابلے میں کچھ مشرکین مکہ نے خصوصاً نضر بن حارث بن کلہ، اس نے حیرہ کے ایک مقام سے ایک باندی خرید کر لائی. ویسے ملک شام، فارس، ادھر کے سفر کیا کرتے تھے. عراق کا علاقہ ہے حیرہ، وہ جو واقعہ ہے خریم ابن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، نئے نئے مسلمان ہو کر آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں آ کر بیٹھ گئے. آپ نے فرمایا اللہ حیرہ کو فتح کروائے گا. یہ ملے گا، یہ ملے گا، یہ ملے گا. پھر آپ نے فرمایا حیرہ کی شہزادی ایک خچر پہ سوار ہو کر کالے لباس میں سفید اوڑھنی اوڑھے ہوئے آئے گی. تو خریم بن اوس پیچھے بیٹھے ہوئے تھے. ایک دم سے انہوں نے کہا اعطینی ہاں یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول وہ مجھے دے دو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعطیتکھا، میں نے وہ تجھے دے دیا. کیا یقین ہوگا اللہ کے رسول کی باتوں پر. آپ خوشخبری سنا رہے، آپ پیشن گوئی دے رہے کہ ہیرا کا مقام اللہ تمہیں دے گا. پھر ایک شہزادی وہاں سے آئے گی اور یہ نئے نئے مسلمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے کہ یا رسول اللہ وہ شہزادی مجھے دے دو. خالد ابن الولید رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اللہ نے حیرہ کو فتح کیا، مسلمانوں کو دے دیا. تو خریم ابن اوس رضی اللہ عنہ دیکھ رہے تھے تو ایک دم نظر پڑی اس لڑکی پر جس طرح اللہ کے رسول
صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا، جس کا نام شیما بنت بقیلہ تھا، فوراً ان کو پکڑ لیا۔ صحابہ نے کہا ارے تو مال غنیمت ہے، تم نے اسے کیسے حاصل کر لیا؟ کہنے لگے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی یہ لے لیا ہوں۔ دو انصاری صحابی کی گواہی دی گئی، پھر خالد ابن الولید رضی اللہ عنہ نے انہیں وہ عطا فرما دیا۔ لمبا واقعہ ہے۔ تو ہیرا سے نضر ابن حارث نے ایک باندی خرید کر لائی تھی جو بہت اچھے انداز میں گنگناتی تھی، گانے گاتی تھی۔ تو مکۃ المکرمہ میں جب اللہ کا قرآن پڑھ کے سنایا جاتا تو نضر ابن حارث لوگوں کو یہ کہتا ارے تم کیا یہ محمد کا کلام سن رہے ہو؟ آؤ میں تمہیں شاہان فارس کی کہانیاں سناتا ہوں، عجم کے قصے سناتا ہوں، اسفندیار کے میں واقعات تمہیں سناتا ہوں۔ یہ میں نے ایک خوبصورت باندی لائی ہے، وہ تمہیں گانے گا گا کر سنائے گی۔ تم کیا قوم عاد اور قوم سمود کے وہ پرانے زمانے کے واقعات سن رہے ہو؟ اس طرح کہہ کر وہ لوگوں کو اللہ کے قرآن، اللہ کی بات اور دین کی بات سننے سے روکتا تھا۔ اس کے اس عمل پہ اللہ نے یہ قرآن کی آیت اتاری، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، بعض لوگ ایسے جو لہو لعب کی باتیں خرید لیتے ہیں، لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، تاکہ وہ اللہ کی راہ سے بغیر کسی علم کے لوگوں کو گمراہ کر دے، وَيَتَّخِذَهُ هُزُوًا، اور وہ اسے ایک مذاق بنا کر چھوڑ دے۔ اللہ نے عام فرما دیا۔ اسی لیے مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ جو واقعہ ہے یہ واقعہ تو خاص ہے، لیکن قرآن کی آیت اللہ نے عام نازل کر لی قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے۔ جو چیز بھی، دھیان سے سمجھنا یہ بات، جو چیز بھی، جو بات بھی، جو فعل، جو کام، جو عمل اللہ اور اللہ کے رسول کی بات سے بے راہ کر دے، ان کی باتوں کو سننے سے، ان کی باتوں کو سمجھنے سے، اللہ کے قرآن کے پڑھنے سے جو کام، جو بات، جو فعل، جو چیز بھی دور کر دے وہ لہو الحدیث ہے، یعنی بیکار کی باتیں، بیکار کے کام۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو غنا ہے، میوزک یہ دلوں میں نفاق پیدا کرتا ہے، نفاق۔ یہ لہو الحدیث سے ساری دنیا کے وہ کھیل کود بھی مراد ہے جو اللہ کی یاد سے غافل کر دے۔ ایک تو وہ کھیل اور کود ہے جو حرام پر مبنی ہے، وہ تو بالکل ناجائز ہے، جوا ہے، سٹا ہے، شطرنج ہے، یہ تو نص قطعی سے حرام ہے، اس کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ ایک وہ کھیل ہے جس کھیل کی وجہ سے فرائض چھوٹ جاتے ہیں، ایسے کھیل فرائض کے چھوٹ جا رہے تو ایسے کھیل بھی ناجائز بن جاتے، چاہے اس میں دنیاوی نفع کتنا بھی ہو،
لیکن اگر اخروی نقصان ہے، آخرت کا نقصان ہے، تو وہ کھیل بھی ناجائز بن جاتے۔ خصوصاً ہمارے زمانے میں یہ جو کرکٹ ہے، فٹ بال ہے، جس میں لوگ دیوانے بنے ہوئے اور یہ سمجھتے کہ اس میں بدنی ورزش ہے اور یہ ایسا ہے وہ ایسا ہے۔ اگر ان کھیلوں کی وجہ سے اللہ کا حکم نہیں ٹوٹ رہا ہے، ان کھیلوں کی وجہ سے کسی کے حقوق کی ادائیگی میں کمی نہیں آ رہی ہے، ان کھیلوں کے اوپر کوئی سٹا اور بازاری نہیں لگ رہی ہے، اور ان کھیلوں کی وجہ سے کسی کا نقصان نہیں ہو رہا ہے، اور ہماری بدنی ورزش ہو رہی ہے، تو پھر یہ کھیل صحیح ہے اور جائز ہے۔ لیکن ذرا غور کرو ان کھیلوں پر، خصوصاً کرکٹ کے پیریڈ میں جب یہ میچز شروع ہو جاتے تو کتنے لوگ مسجدوں میں آتے، کتنے لوگ دین کی محنتوں میں لگے ہوئے رہتے، کتنے لوگ کام کاج اور کاروبار چھوڑ کر دنیاوی نقصان اٹھا دیتے، جنہیں بچوں کی پڑی نہیں، جنہیں بیوی کی پڑی نہیں۔ کھیلنا تو دور کی بات ہے، دیکھنے کی ایسی لت لگی ہوئی آج مسلمانوں کو بھی، انہیں کچھ پتہ نہیں عشاء ہو رہی نہیں ہو رہی، مغرب کی اذان ہوئی ہے نہیں ہوئی بھی ہے، پھر کہتے ہیں کہ یہ کھیلنا اور یہ دیکھنا جائز ہے۔ اب تو سننے میں آیا کرکٹ میں تو بعض مرتبہ نیم برہنہ لڑکیاں سامنے لائی جا رہی ہے کرکٹ کے گراؤنڈ میں، اور ماشاءاللہ مسلمان یہ کہتا ہے ارے کرکٹ دیکھنا تو جائز ہے، او لڑکیاں آئیں گے تو ہم آنکھیں بند کریں گے، اتنا پاورفل ایمان ہے ہمارا۔ اب تو اتنی قباحتیں اس میں بڑھ گئی ہے، اتنی قباحتیں بڑھی ہوئی ہے، کسی بھی اینگل سے اگر دیکھا جائے تو اس میں گناہ کا پہلو ہی تمہیں نکلنا سمجھ میں آئے گا کہ اس میں گناہ کا پہلو ہے۔ اور جو بدنی ورزش ہے، جن کھیلوں میں بدنی ورزش ہے، کسی کے حقوق کی ادائیگی متاثر نہیں ہوتی ہے، اللہ کا حق کسی کا متاثر نہیں ہوتا ہے، پھر ویسی بدنی ورزش کے کھیل جائز بھی ہے، بعض مرتبہ مباح بن جاتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض صحابہ کرام سے یہ ثابت ہے، گھوڑ سواری کے کھیل مدینۃ المنورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما، وہاں پر ایک مسجد بنی ہوئی ہے، مسجد سبق۔ کون سی مسجد؟ مسجد سبق، عربی میں سبق کہتے ہیں کمپٹیشن کو، مسابقہ۔ وہ مسجد سبق اس لیے مدینہ منورہ میں بنی ہوئی ہے کہ وہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے گھوڑ سواری کے ریس لگایا کرتے تھے، جس میں عموماً عبداللہ ابن عمر جیتا کرتے تھے۔ تیر اندازیوں کے کھیل، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے کندھے مبارک پہ سر رکھ کے جو حبشیوں کے کرتب تھے نیزے کے اور تیروں کے، وہ دکھلایا۔ اس لیے یہ جو لاول حدیث ہے، ہر وہ کھیل، ہر وہ چیز جو اللہ اور اللہ کے رسول سے غافل کر دے، حقوق کی پامالی کر دے، پھر وہ کھیل کود کہاں سے جائز ہو سکتا ہے؟
اس لیے ایسوں پہ کتنے لوگ گیم کھیلتے ہوئے بیٹھتے، ارے بربادی نہیں تو پتہ نہیں کہاں سے مسئلے پوچھتے، اچھے لوگوں کی عادت پڑی ہوئی۔ آپ دیکھو مسجد کے باہر کبھی نکلو، کتنے ایسے نوجوان ہیں جو 1 گھنٹہ 2 گھنٹے جو موبائل لے کر بیٹھے ہوئے رہتے، کھیل رہے گیم، اچھے لوگ۔ پھر فجر کی نماز ندارت، 8 بجے 9 بجے 10 بجے اٹھیں گے میاں اور کہیں گے ارے ویڈیو گیم کھیلنا کس نے ناجائز کہا ہے؟ یہ سب لاول حدیث ہے۔ اگر ہمارے موبائل اللہ سے دور کر رہے، ہمارے موبائل اگر اللہ کے رسول سے دوری کا سبب بن گئے، حقوق کی ادائیگی میں اگر کمی اور کوتاہی لا رہے، ہماری تنہائیوں کو ہمارے موبائل اگر گندا کر رہے، تو ایسے موبائل رکھنا بھی ناجائز ہے۔ ہر مسلمان یہ چیز سمجھ سکتا ہے۔ اب تو شیطان نے ایسا آلہ پکڑایا ہوا ہے کہ ویڈیو گیم کھیلنے کے لیے دور جانے کی ضرورت نہیں، اپنا موبائل نکال لو، گیم کھیلتے ہوئے بیٹھو، کب تک کھیلنا ہے کھیلو۔ فلمیں دیکھنے کے لیے ٹاکیز وغیرہ میں جانے کی ضرورت نہیں، موبائل کھیل لو، جب تک دیکھنا ہے دیکھ لو۔ ننگی نیم برہنہ لڑکیوں کو چوراہے پر بیٹھ کر دیکھنے کی ضرورت نہیں، اپنا موبائل کھیل لو، نیم برہنہ لڑکیاں دیکھنا شروع کر دو۔ یہ سب اللہ سے دوری کے سبب ہے۔ اسی لیے قرآن نے صراحتاً کہا، یہ نہیں کہا کہ صرف نضر ابن حارث نے جو باندھی لائی ہے ہیرا کے مقام سے، اور وہ جو اللہ کے قرآن کے سنانے کے مقابلے میں جو پڑھ کر سناتی ہے تو صرف وہی وقت، نہیں، صرف اتنا ہی نہیں ہے، بلکہ قیامت تک آنے والا وہ لہو و لعب کے آلات جو ایک مسلمان کو اللہ اور اللہ کے رسول سے دور کر دے، حقوق کی ادائیگی میں پامالی کر دے۔ ٹائم پاس، کچھ لوگ موبائل لے کر ہی بیٹھے ہوئے رہتے، بھائی کیا کر رہے ہیں آپ؟ ٹائم پاس کر رہے۔ ارے یہ ٹائم پاس کا جملہ اتنا بھیانک ہے، گویا زندگی کی ناقدری ہم کر رہے۔ ٹائم پاس کا مطلب کیا ہے کہ بھئی میرا وقت گزر نہیں رہا، اللہ نے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ خامخواہ مجھے پیدا کر دیا ہے، اس لیے میں ٹائم پاس کر رہا ہوں، موبائل کھیلتے ہوئے بیٹھا ہوں، ٹائم پاس کر رہا ہوں، کوئی دوسرا نیا کھیل کھیل رہا ہوں۔ جب زندگی اور موت کی کشمکش رہے گی تب سمجھ میں آئے گا زندگی کہاں پہ ختم کر دی۔ اس لیے جن کھیلوں کو کھیلنا جائز ہے، مباح ہے، ان کھیلوں کے آلات بیچنا بھی جائز اور مباح ہے۔ جن کھیلوں کو کھیلنا ناجائز اور حرام ہے، ان آلات کو بیچنا بھی ناجائز اور حرام ہے۔ اس لیے صاف اللہ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، بعض لوگ وہ ہیں جو لہو الحدیث کو، بیکار کی باتوں کو خریدتے ہیں۔ قرآن نے بھی عجیب جملہ استعمال کیا، لہو الحدیث، بیکار کی بات۔ اگر بیکار کی بات جب خرید سکتے تو بیکار کے کام کیسے جائز ہو سکتے؟ اور یہ بھی اللہ نے انتخاب کیا سورہ لقمان میں، اس آیت کا انتخاب کیا سورہ لقمان میں۔ میں نے آپ کو شروع میں یہ بات بتائی تھی کہ لقمان حضرت لقمان کو جب پوچھا گیا
کہ تم کو اللہ نے یہ حکمت کہاں سے عطا کی، دانائی کہاں سے عطا کی، آپ کے اندر اتنی صلاحیتیں آپ کے اندر کیسے عطا کی؟ تو حضرت لقمان نے فرمایا میں نے 2 چیزوں کا التزام کیا، میں نے 2 چیزوں کو کمپلسری کر دیا اپنی لائف میں۔ جیسے کچھ چیزوں کچھ لوگوں کی کمپلسری ہوتی نا، ارے بھائی بیڑی چھوڑو نا، بیڑی ارے جوانی سے نہیں چھوڑا میں نے، بڑھاپے میں کہہ رہا میری لائف میں کمپلسری ہے وہ۔ ارے بھائی آپ اللہ کے حرم میں تمباکو کھانا چھوڑو، تمباکو، ارے آنکھ جب سے کھولا جب سے تمباکو میں ہی کھا رہا ہوں، کمپلسری ہے میری لائف میں، کھانا نہیں ملا چلے گا لیکن تمباکو ہونا، پوری ہونا۔ جب بیماریاں گھیر لیتی ہیں نا، اللہ نہ کرے کینسر کا مرض ہو گیا، ہو رہا ہے لوگوں کو، اللہ نہ کرے کوئی بیماری آ گئی، لمس خراب ہو گئے، بیڑیوں کے پینے کی، سگریٹوں کے پینے کی وجہ سے ساری چیزیں اندرونی طور پہ خراب ہو گئی، تب سمجھ میں آئے گا کہ یہ چیزوں نے کیا کیا نقصان کر دیا۔ تو حضرت لقمان نے کہا کہ میں نے 2 چیزیں اپنی لائف میں کمپلسری کر دے، ایک کبھی میں نے جھوٹ نہیں بولا، دوسری میں نے کبھی لایانی بات نہیں کی۔ ایک کبھی میں نے ہمیشہ کیا بولا، ہمیشہ سچ بولا، اور لایانی بات میں نے کبھی نہ کی۔ کیا غضب کی زندگی گزری ہوں گی ان کی۔ ہمارے پاس تو کیوں بیٹھے بیٹھے ایسی ہنسی کی مجلس لگی تھی، ہنسانے کے لیے بیٹھے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے ہنسانی کی مجلس بھی لاہو الحدیث ہے۔ کتنے لوگ لاہو العلم میں لگے ہوئے رہتے، اس لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، ایک مسلمان خوبصورت اس وقت خوبصورت لگے گا جب وہ لایانی چھوڑ دے، نہ لایانی بات نہ لایانی کا۔ ارے اتنا ٹائم کیسے ہوتا ہے لوگوں کے پاس؟ اپنی زندگی کو مصروف رکھو۔ اس لیے صحابہ کے بارے میں آتا ہے نا، 3 جگہ پہ صحابہ ملتے تھے، یا تو مسجد میں، یا تو کاروبار میں، یا اپنے گھر میں۔ ویسے تو اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے نکلتے تھے، لیکن جب اپنے مقام پر رہتے تو یہ 3 جگہ ملتے۔ اور ہمارا معاملہ الٹا ہے، کہاں ملیں گے غفور بھائی؟ ہوٹل میں ملوں گا نا، کہاں ملوں گا دوسرا؟ پورا باکرا میری وجہ سے کالا ہوا ہے وہ ہوٹل کا، جوانی سے بیٹھ رہا میں وہیں ملوں گا، نہیں تو چوراہے پہ بیٹھا ہوا ملوں گا۔ اور اب اپنے زمانے میں ہر گھر کے آزو بازو موبائل لے کر بیٹھا ہوا ملوں گا۔ بھائیو یہ زندگی بڑی قیمتی ہے، اس سے پہلے 12 یہ بات آپ کو بتائی گئی، گھٹنوں میں طاقت ہے، گھٹنوں کی قدر کر لو۔ جب اٹھنا بیٹھنا اللہ چھین لے گا تو سمجھ میں آئے گا۔ آنکھوں کی طاقت اللہ کی نعمت ہے، کانوں میں سننے کی طاقت اللہ کی نعمت ہے، بولنے کی طاقت اللہ کی نعمت ہے، 4 پیسے اللہ نے دیے اللہ کی نعمت ہے۔ اگر ان کی ناقدری ہوگی تو ایک وقت آئے گا جب اللہ یہ نعمتیں چھین لے گا تو خون کے آنسو بھی روئے گے تو یہ نعمتیں اللہ واپس نہیں دے گا۔ آرام سے کہہ دیتے ٹائم پاس کر رہے، لاول حدیث، بیکار کے کھیل، بیکار کے کام۔ ورزشیں کرو، ورزش کرے،
جیم اگر جانا ہے جیم جائے، ہو سکتا ہے اسلام کو میرے بدن کی ضرورت پڑے گی، صحت اور تندرستی اللہ کی نعمت ہے۔ آج کے زمانے میں جو کچھ بھی ہوتا ہے ہم اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کریں، ہو سکتا ہے پلین کی ضرورت پڑے گی اسلام کے لیے، ہو سکتا ہے راکٹوں کی ضرورت پڑے گی اسلام کے لیے، ہو سکتا ہے میری باڈی کی ضرورت پڑے گی اسلام کے لیے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طاقتور مسلمان مومن بہتر ہے کمزور مومن سے۔ تھوڑا کچھ یہ دکھ رہا، ارے وہ دکھ رہا، اور تم کو تو معلوم نہیں یار میرے پیٹ میں دکھتا، تم کو تو معلوم نہیں یار میرے سے، ایسے پلپلے اور پھسپھسے مسلمان بنے ہوئے۔ رات میں 11 بجے کھانے کی عادت ہے، گلے تک کھائیں گے، ڈکارے لیں گے اور سو جائیں گے ایسیڈیٹیوں کی گولیاں کھا کھا کے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ زندگی اللہ کی بڑی نعمت ہے، اسے ٹائم پاس میں مت گزارو، لائف اسپینڈنگ کر رہے ہیں ہم۔ اور ہر وہ چیز سے اپنے آپ کو بچائے جس سے کوئی دوسرے کو اللہ اور اللہ کے رسول سے ہم روک رہے ہو۔ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، نادانی میں، بغیر علم کے، جہالت میں، کہیں اللہ کی راہ سے گمراہ نہ کر دے۔ اپنی زندگی کے ہر ایسی چیز سے اپنے آپ کو بچاؤ جس کی وجہ سے کہیں دوسرا اللہ اور اللہ کے رسول سے دور نہ ہو جائے۔ موبائل لے کر بیٹھ گئے، یہ نہ کہو کہ چلو تم بھی آ جاؤ مل کر ہم گیم کھیلیں گے، تو یہ جو کہہ رہے ہیں نا ہم مل کر گیم کھیلیں گے، خود بھی گنہگار ہے اور اس کا جو ٹائم پاس ہو رہا ہے اس کے بھی گناہ اللہ تمہارے سر پہ ڈالے گا۔ کوئی چیز منگا ناچ گانا موبائل میں دیکھ رہے اور دوسرے کو آپ نے کہہ دیا یا بتا دیا، ارے موبائل میں بڑی اچھی فلم آئی ہے، ارے موبائل میں بڑی اچھی چیز آئی ہے، یہ دوسرے کی بھی گمراہی کا ذریعہ بن گئے۔ اب جتنوں کو تم کہے گے اتنوں کی سزا اللہ تمہیں دے گا۔ یہ زندگی گزارنا کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے، گلدستے اور پھولوں کا ہار نہیں ہے کہ جو جی میں آیا کر لیے، جو من میں آیا کر لیے۔ اس لیے اپنی زندگی کو قدم اٹھانے سے پہلے یہ سوچو کہ میرے یہ قدم اٹھانے سے کہیں دوسرا گمراہ تو نہیں ہو رہا ہے، ہدایت کا ذریعہ بنو دوسروں کے لیے۔ اور فرمایا وَيَتَّخِذَ هُزُوًا، یہ جتنے بھی اللہ کے راہ سے بے راہ کرنے والے، خصوصاً نظر ابن حارث، اس نے مذاق بنا دیا اللہ کے کلام کو۔ اس لیے اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں کو کبھی مذاق نہ بنائیں۔ کسی نے داڑھی رکھ لی، کسی نے مسواک کر دیا، کوئی عورت باحیا بن گئی، کوئی عورت با پردہ بن گئی ہے، کوئی اپنے نکاح کو اتباع سنت کے مطابق کر رہا ہے، کوئی اللہ اور اللہ کے رسول کے ڈر سے ڈر کے قدم اٹھا رہا ہے، تو ان کی زندگی میں کبھی بھی ان کو مذاق نہ بناؤ، یہ ڈائریکٹ اللہ اور اللہ کے رسول پہ مذاق ہے۔ اسے خوشی ہونی چاہیے، ارے اس کی زندگی تو اتباع سنت پہ آ رہی ہے، یہ عورت تو بڑی باحیا بن گئی ہے ماشاءاللہ۔ اس کے گھر میں، اس کے خاندان میں اب جتنی بھی نکاح ہو رہے، جتنی بھی موت مٹی ہو رہی ہے، یہ سب اتباع سنت پہ ہو رہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرو، انہیں طعن و تشنیع کا شکار نہ بناؤ۔ اولئک
اولئک لهم عذاب مہین، انہی لوگوں کے لیے اہانت آمیز ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ عذاب خود ذلیل کرنے والا ہے، لیکن اللہ نے صفت لا کے اور مؤکد کر دیا، اور تاکید امپورٹنٹ حکم اللہ نے دے دیا کہ یہ آرڈر ایسا ہے۔ دنیا میں بھی بار مرتبہ اللہ ذلیل کر دیتے، اسی لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ جو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، مخلوق کو خوش کرنے کے لیے، مخلوق کو راضی کرنے کے لیے خالق کو ناراض کر دے، اللہ اسے مارے گا نہیں جب تک کہ مخلوق کو اس سے ناراض نہیں کر دے گا، اور جو لوگ مخلوق کو ناراض کر دے لیکن خالق کو راضی کر دے، اللہ اسے مارے گا نہیں جب تک کہ مخلوق کو اس سے راضی نہ کرا دے گا۔ یہ قانون اللہ نے بنایا ہوا دنیا میں، اس لیے گناہ میں ذلت تو ہے ہی، گناہ میں ذلت تو ہے ہی، قیامت میں عذاب الگ ہے، قبر میں عذاب الگ ہے، جہنم میں عذاب الگ ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور جب ان لوگوں کے سامنے اللہ کے قرآن کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی، اللہ کے احکامات سنائے جاتے، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا، اور جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائی جاتی تو یہ تکبر کے ساتھ پشت پھیر کر پھر جاتے، کَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا، اور اپنے باڈی سے ایسا بتاتے گویا کہ انہوں نے اللہ کی آیتیں سنی نہیں، کَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا، ایسا محسوس ہوتا جیسے ان کے کانوں میں ڈانٹ ڈالی گئی کہ یہ بہرے بنی ہوئے، سنی انسنی کر دیتے۔ بہت سے لوگوں کا مزاج رہتا نا، ان کو کہا جائے ارے بابا یہ صحیح نہیں ہے، یہ غلط ہے، تو وہ سنی انسنی کر دیتے۔ ارے ہوتا نہیں ہوتا اس طرح، نہیں ہوتا۔ اگر خواہش کے خلاف ہے، طبیعت کے خلاف ہے، نیچر کے اپوزٹ ہے، اور ان سے کہا جائے بابا یہ اللہ کا حکم ہے، بابا یہ اللہ کے رسول کا مسنون طریقہ ہے، تو اگر کرنا نہیں ہونا تو سنی انسنی کر دیتے۔ تو مشرکین بھی اس طرح کرتے تھے، جب اللہ کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی تو یا تو ایسا لگتا تھا سنی نہیں، یا ایسا کرتے تھے سنی انسنی کر دیتے تھے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا، فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اے نبی جی ایسے ہی لوگوں کے لیے دردناک عذاب کی بشارت دے دو۔ تمسخر کے لیے کہا، مذاق بنانے کے لیے کہ انہوں نے دنیا میں مذاق بنایا میری آیتوں کا، اس لیے حالانکہ دردناک عذاب کی خوشخبری نہیں سنائی جاتی، دردناک عذاب کا خبر دی جاتی ہے، لیکن اللہ نے عجیب قرآن میں فرمایا کہ انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سناؤ، تمسخر کے لیے، ان کا مذاق اڑانے کے لیے، جیسا انہوں نے دنیا میں اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کا مذاق اڑایا، جب اللہ ان کو عذاب دے گے تو عذاب کے موقع پر ان کو خوشخبری 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 کہہ کے کہے گے۔ جیسے اگر تیل گٹ کھانے سے خوب کھانسی آ رہی، کیا کھانے سے؟ تیل گٹ کھانے سے، جیسے مثال کے طور پہ اب 8-10 دن سے میری کھانسی نہیں رک رہی، تو اب آپ میں سے 10-12 لوگ مل کے مجھے کہے مفتی صاحب جلیبی اور کھاؤ، اور کھاؤ، بھجیے کھاؤ،
تیلگٹ سالن اور کھاؤ طریقہ. تو آپ یہ جو مجھ سے کہیں گے نا تو یہ آپ میرے مذاق بنانے کے لیے کہے گے کہ جو چیز نہیں کھانی چاہیے تھی تم نے کھائی، آج سزا بھگتو اس کی. تو ایسے ہی اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. جب دردناک عذاب اللہ دیں گے نا تو اس لیے اللہ کے رسول سے کہا کہ ان کو دردناک عذاب کی خبر مت سناؤ، ان کو خوشخبری سناؤ بطور تمسخر کے کہ جس طرح انہوں نے میرے احکامات کا مذاق اڑایا، ایک دن آئے گا یہ وہ اڑائے ہوئے مذاق کا مزہ چکے گے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس سفر سے آئے ہوئے تھکے ہوئے اتنی استغفر دیں گے انشاءاللہ. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله بيدك الخير كله إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.